بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاور کہ ڈاور کیا ہے، پھر ہم اس کی امپورٹنس کو دیکھیں گے کہ بھئی واٹ از دا امپورٹنس آف ڈاور۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈاور جو ہے وہ اسلامک لا میں ہے، تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف ڈاور ان اسلام۔ پھر اس کے بعد ہم ڈاور کو سمجھنے کے لیے اس کی کائنڈز پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ جو اس کی جو دو مین کائنڈز ہے جو اسپیسیفائڈ ہے اور انسپیسیفائڈ ڈاور ہے، پھر انسپیسیفائڈ کی فردر دو کائنڈز ہے تو ہم وہ پڑھیں گے۔ اور مزید ہم یہ پڑھیں گے کہ بھئی اگر ڈاور اسپیسیفائڈ ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اگر انسپیسیفائڈ ہے تب اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یا اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ لیکن فردر جانے سے پہلے میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا واٹ از میرج اینڈ واٹ آر دا ایسینشلز آف میرج۔ تو ایسینشلز آف میرج میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی پہلے پروپوزل ہوگا، ایک پارٹی پروپوز کرے گی، پھر اس کے جواب میں ایکسیپٹنس آئے گا، دوسری پارٹی وہ ایکسیپٹ کرے گی، اور ایکسیپٹنس اور پروپوزل دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے سیم میٹنگ ہو، مطلب ایک ہی میٹنگ میں دونوں ایکسیپٹنس اور پروپوزل ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے ایسینشل میں یہ بھی پڑھا تھا کہ بھئی وٹنسز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ شیعہ لا اس کے بارے میں ایک طریقے سے سوچتی ہے اور سنی لا دوسری طریقے سے سوچتی ہے۔ اس میں ہم نے ڈاور بھی پڑھا تھا، اور ڈاور ایکچولی ہم نے کنسیڈریشن میں پڑھا تھا کہ بھئی ایسینشلز میں ایک کنسیڈریشن بھی ہے، اور وہ کنسیڈریشن ایکچولی یہ ڈاور ہے۔ اچھا، تو ڈاور کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ Definition of dower according to Fatawa al-Amgiri: it is an obligation imposed by the law on the husband as mark of respect for the wife. It is an obligation imposed by the law. یہ ایک فرض ہے، یہ ایک ڈیوٹی ہے جو لا امپوز کرتی ہے ہسبینڈ پہ کہ بھئی آپ نے بیوی کو پے کرنا ہے، یا آپ نے بیوی کو یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ از مارک آف ریسپیکٹ فار دی وائف، اب کیوں دی جاتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھئی ڈاور کا مقصد کیا ہے، یا ڈاور کیوں دی جاتی ہے، ڈاور کے علاوہ کوئی اور چیز کیوں نہیں دی جاتی؟ تو اٹ از اے مارک آف ریسپیکٹ فار دی وائف۔ اچھا، یہ ڈاور سے ایک طرح کی بیوی کی ایک طرح کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ ڈاور ہم تب دیتے ہیں جب میرج ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ میرج اب کس طرح ڈیزالو ہو جاتا ہے؟ میرج دو طریقوں سے ڈیزالو ہوتا ہے۔ کس طرح؟ ایک جو ہے وہ ڈیتھ آف دی ہسبینڈ، مطلب ہسبینڈ مر جاتا ہے تو شادی ختم ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ نے ڈاور دینا ہوتا ہے۔ دوسری کس طرح ہوتی ہے کہ بھی ڈائیورس، جب ہسبینڈ بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے تو میرج ڈیزالو ہو جاتا ہے، تب بھی آپ نے ڈاور جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کی امپورٹنس نظر آ جاتی ہے کہ بھئی ڈاور ہسبینڈ کیوں بیوی کو دی جاتی ہے، یا اس سے کس طرح بیوی کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ جب ہسبینڈ مر جاتا ہے یا ہسبینڈ ڈائیورس دے دیتا ہے تو بیوی نے تو زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کو بھی بیوی کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، مطلب یا تو پیسے چاہیے، یا ڈاور جو پراپرٹی آپ نے دی ہوتی ہے، یا آپ نے جو بلڈنگ وغیرہ دی ہوتی ہے، تو اس سے وہ اپنا کام چلا لیتی ہے۔ ڈی ایف ملا نے اس طرح کچھ ڈاور کو ڈیفائن کیا ہے کہ بی ڈاور از اے سم آف منی اور ادر پراپرٹی وچ دا وائف از انٹائٹلڈ ٹو ریسیو فرام دی ہسبینڈ ان کنسیڈریشن آف میرج۔ اچھا جی، ڈاور از اے سم آف منی، یہ منی ہوتی ہے، اور ادر پراپرٹی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف منی ہو، صرف پیسے ہو، پیسوں کے علاوہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی وچ ہیز اے ویلیو، مطلب کس طرح؟ یہ زمین بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک دکان بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کیوں یہ چیزیں ہو سکتی ہے؟ یہ میرج کے وقت آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز، یا میں نے پیسے دینے ہیں، یا میں نے اتنے پیسے اسپیسیفائڈ ڈاور کو آپ کس طرح پھر بعد میں اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ پراپرٹی وچ دا وائف از انٹائٹلڈ ٹو ریسیو فرام دی ہسبینڈ ان کنسیڈریشن آف میرج، یہ شادی کے عوض، مطلب یہ شادی کے عوض ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ بھئی اماؤنٹ آف ڈاور کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے۔
تو اس کو ہم پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اس کی میکسیمم لمٹ کتنی ہونی چاہیے، مطلب زیادہ سے زیادہ یہ کتنا ہونا چاہیے، مطلب ایک لمٹ تو ہونی چاہیے. تو جیورسٹ agreed upon the maximum limit of the ڈاور. اچھا، اب جو جیورسٹ جتنے بھی ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ بھئی ڈاور کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. جیورسٹ کہتے ہیں کہ بھئی دیئر از نو میکسیمم لمٹ فار اے ڈاور. ڈاور کتنا بھی ہو، بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 10 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، ارب بھی ہو سکتا ہے، کربوں میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے. یہ اب بندے کی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہسبینڈ کی مالی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈاور دیتا ہے، یا جو آپ نے اسپیسیفائڈ کرنا ہوتا ہے، یا جب آپ کی شادی نکاح ہوتی ہے اس میں جتنی آپ اسپیسیفائی کر لیتے ہیں، وہ چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جتنا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہسبینڈ اگر چاہے تو چاہے وہ اس کی استطاعت میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کی وہ سپورٹ کر سکتا ہو یا نہ ہو، وہ افورڈ کر سکتا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ چاہے کہ بیوی کو بہت زیادہ ڈاور دے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن اب بات آتی ہے منیمم لمٹ کی. تو منیمم لمٹ کے بارے میں جیورسٹ ایگریڈ نہیں ہے. کیوں؟ جیورسٹ ڈس ایگریڈ اپون دا منیمم لمٹ آف ڈاور. کس طرح ڈس ایگریڈ ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. 3 opinions regarding the minimum amount of dower. اچھا، اب یہ جو منیمم اماؤنٹ آف ڈاور ہے اس کے بارے میں اب 3 اوپینینز ہے جیورسٹ کی. مطلب جو جیورسٹ ہے وہ 3 اوپینینز رکھتے ہیں. وہ 3 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ایک قسم کے جیورسٹ جو ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے، دوسری قسم کی اپنی رائے ہے، تیسری کی اپنی رائے ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سم جیورسٹ سے that there is no minimum limit for the amount of dower. اچھا، کچھ کہتے ہیں، کچھ جیورسٹ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح کچھ جیورسٹ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی اپر لمٹ جو ہے وہ مطلب آپ جتنے بھی چاہے تو ڈاور جو ہے وہ زیادہ دے سکتے ہیں. اس طرح کچھ جیورسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاور کی جو منیمم لمٹ ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب آپ جتنا کم چاہے وہ دے سکتے ہیں. جتنا آپ کم پہ ایگری کر لے، مطلب دونوں پارٹیز جو ہے وہ میاں بیوی اگر ایگری ہو جائے تو خواہ وہ کتنی کم چیز ہو وہ ڈاور میں دے سکتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ ہیز اے پرائس اور ویلیو، مگر شرط یہ ہے دیٹ ہیز اے پرائس اور ویلیو، کہ اس کی ایک قیمت ہونی چاہیے، اس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے. نو میٹر ہاؤ لو دے آر کین بی گیون ایز ڈاور. اچھا، کوئی بھی چیز جس کی قیمت ہو، جس کی کوئی ویلیو ہو، وہ آپ ڈاور کے طور پہ دے سکتے ہیں. میاں جو ہے وہ بیوی کو دے سکتے ہیں. اب اگر کوئی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اینی تھنگ دیٹ ہیز اے پرائز اور ویلیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہسبینڈ بتا دے کہ بھئی میرا جو یہ ٹائٹل ہے، مطلب ٹائٹل کیا ہے میرا، فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے وہ نواب ہے، اس کے پاس ایک ٹائٹل ہے کہ بھئی فلاں نواب. اگر وہ چاہے کہ بھئی میں یہ ٹائٹل آپ کو ڈاور کے طور پہ دینا چاہتا ہوں تو یہ ڈاور میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اٹ ہیز نو ویلیو اور اٹ ہیز نو پرائس. مطلب جس چیز کا پرائس نہ ہو، جس چیز کی کوئی پیسوں میں ویلیو نہ ہو، وہ ڈاور میں نہیں دے سکتا. اچھا، جو دوسرے قسم کے جو اوپینینز رکھتے ہیں جیورسٹ، وہ بلانگ کرتے ہیں امام مالک اینڈ ہز ڈسپلز. مطلب امام مالک اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیٹ دا منیمم ویلیو آف ڈاور از 1/4 دینار آف گولڈ. مطلب دینار جو گولڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے 1/4 مطلب اس کا چوتھا حصہ کم سے کم ڈاور ہوگا which that will be equal to 1/4 dinar of gold اور 3 درہمز آف سلور. یا تو وہ دینار جو گولڈ سے بنا ہوتا ہے اس کا 1/4 حصہ یا 3 درہم کے سکے، یہ کم سے کم ڈاور آپ نے دینا ہوگا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ امام مالک اور اس کے ڈسپلز کہتے ہیں. اچھا، جو تیسرا فرقہ ہے یا جو تیسرے رائے جو جیورسٹ ہے جو رائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ امام حنیفہ اینڈ ہز ڈسپل. جو امام حنیفہ اور اس کے شاگرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی that the minimum value of dower is equal to 10 dirhams. اچھا، امام مالک اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم 3 درہم ہوں گے. ڈاور کی جو منیمم ویلیو ہوگی وہ کم سے کم 3 درہم ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ڈاور جو ہے وہ 10 درہم ہوگی. اس کی جو ویلیو ہے وہ the value will be equal to 10 درہمس.
اب ہم پڑھتے ہیں ڈاور کو کہ بھئی اس کی امپورٹنس کیا ہے، یا ڈاور جو اسلام نے مطلب اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو ہر لحاظ سے انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اور جو بھی کام ہوگا یا جو بھی چیز ہوگا اس میں وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ضرور ہوگا۔ تو اب یہ جو ڈاور اسپیسیفائی ہوتی ہے یا انسپیسیفائڈ ہے یا اسپیسیفائڈ ہے، لیکن جو شادی کے دوران نکاح کے دوران یہ جو ڈاور دی جاتی ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کچھ نہ کچھ مقصد تو اس کا ہوگا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ بھئی ڈاور پرووائڈس پروٹیکشن ٹو دا وائف۔ ڈاور جو ہے وہ وائف کو پروٹیکشن دیتا ہے اگینسٹ دا پاور آف طلاق آف ہسبینڈ۔ اچھا، اب کس طرح پروٹیکشن دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی، اور نکاح کے درمیان اسپیسیفائی ہو گیا کہ بھئی ہسبینڈ نے ان کیس آف ڈیزولوشن آف میرج، اگر یہ نکاح ختم ہوتی ہے تب ہسبینڈ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ اس نے 1 کروڑ روپیہ بطور مہر، بطور حق مہر بیوی کو دینا ہوگا۔ اچھا، اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گھر میں معمولی ناچاکیاں ہوتی ہے، معمولی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب نشے کی حالت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ معمولی جھگڑوں پہ بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے؟ اب یہ ڈاور یہاں پہ کام آتی ہے، یہاں پہ یہ بیوی کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ کس طرح کرتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی اب مثال کے طور پر اگر ایک نکاح میں فکس ہوا کہ بھئی ان کیس آف ڈیزولوشن آف میرج، ان کیس آف ڈیزولوشن آف نکاح، ہسبینڈ نے بیوی کو 1 کروڑ روپیہ دینا ہے۔ اچھا، اب ہسبینڈ جب بھی طلاق دینے کا سوچے گا یا اس طرح کچھ ارادہ رکھے گا، تو پہلے وہ یہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں اس کو طلاق دوں تو میں نے ڈاور بھی دینا ہے۔ اچھا، کیونکہ ڈاور کیوں دینا ہے؟ جب ایٹ دا مومنٹ جب بھی طلاق واقع ہو جائے، جب بھی نکاح ختم ہو جائے، تب آپ نے فوراً آپ نے ڈاور دینا ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ سوچے گا کہ بھئی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بھئی میں نے 1 کروڑ ڈاور دینا ہے، میں نے 1 کروڑ بطور حق مہر اپنی بیوی کو دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ اگر میں اس کو طلاق دوں۔ تو وہ طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ بھئی میرے پاس اتنے پیسے ہے کہ نہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ یہ سوچ لے کہ بھئی ہاں میرے پاس پیسے ہیں، میں ڈاور دے سکتا ہوں، میں حق مہر دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو بیوی کو طلاق دے گا تو اس کے بعد تو وہ ڈیفینیٹلی وہ زندگی گزارے گی، وہ اپنے خرچے برداشت کرے گی۔ اب یہ خرچے کہاں سے برداشت کرے گی؟ یہ میں نے جس طرح آپ کو مثال کے طور پہ بتایا کہ بھئی 1 کروڑ روپے خاوند نے، میاں نے بیوی کو دینے ہیں بطور حق مہر۔ اب اس 1 کروڑ روپے سے بیوی جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرتی، یا جب تک وہ اپنے لیے کوئی سورس پیدا نہیں کرتا، انکم سورس پیدا نہیں کرتا، یا جس ٹائم تک اس نے عدت گزارنی ہے جو 40 ڈیز کی ہوتی ہے، ان پیسوں سے اس نے اپنا گزارا کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اٹ از اے مارک آف ریسپیکٹ ٹو دا وائف۔ یہ بیوی کی عزت افزائی کے لیے ایک قسم کا ایک طریقہ ہے، اٹ از اے مارک، ایک نشانی ہے کہ بھئی جو ہسبینڈ اپنی بیوی کو عزت کے طور پہ حق مہر دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کائنڈز آف ڈاور۔ بھئی ڈاور کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں کیوں تقسیم کی گئی ہے، کہ بھئی ڈاور کو ڈفرینٹ کائنڈز میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی کائنڈز آف ڈاور، ڈاور کی جو قسمیں ہیں وہ بیسیکلی 2 ہیں۔ پھر ان دونوں قسمیں میں جو ایک ہے اسپیسیفائڈ ڈاور، جو اسپیسیفائی ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے، تب یہ جو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنا ڈاور یا اتنا حق مہر ہسبینڈ نے بیوی کو دینا ہے، وہ اسپیسیفائڈ ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی اتنی ویلیو ہے۔ دوسری وہ ڈاور ہوتی ہے جو انسپیسیفائڈ رہ جاتی ہے۔ انسپیسیفائڈ کس طرح رہ جاتی ہے کہ بھئی نکاح کے دوران تو ہسبینڈ مان لیتا ہے کہ بھئی ہاں میں بیوی کو حق مہر دوں گا، لیکن اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ بھئی کتنا دوں گا، 1,00,000 دوں گا، 1000 دوں گا، فرض کرے پراپرٹی دوں گا، وہ تو مان لیتا ہے، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ انسپیسیفائڈ رہ جاتی ہے۔ تو جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہے اس کی فردر 2 قسمیں ہیں، ایک پروم ڈاور ہے، ایک ڈیفر ڈاور ہے۔ تو اس کو ہم چلے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ بھئی این اماؤنٹ سیٹل بائی دا پارٹیز ایٹ دا ٹائم آف میرج اور آفٹر۔ اسپیسیفائڈ ڈاور
جو ہے وہ اماؤنٹ ہوتا ہے سیٹل بائی دا پارٹیز، جو پارٹیز سیٹل کرتی ہے، جو پارٹیز اسپیسیفائی کرتی ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج اور آفٹر، یا تو نکاح کے درمیان، نکاح کے دوران اسپیسیفائی کرتے ہیں اور آفٹر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھئی اس میں آفٹر کس طرح ہوتا ہے۔ بھئی آفٹر جو شادی کے بعد کس طرح ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پہلے بتا دیا کہ بھئی ڈاور کب دینا ہوتا ہے۔ ڈاور تب دینا ہوتا ہے جب شادی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اب فرض کرے کل شادی ڈیزالو ہونی ہے اور آج کسی نے آج میاں بیوی نے بیٹھ کے ڈاور ڈیسائیڈ کر لیا، تو یہ اسپیسیفائڈ ڈاور ہوگا۔ مطلب ابھی ڈاور دینا نہیں ہے، یا جو ٹائم ہے ڈاور دینے کا وہ ابھی نہیں ہے، مطلب ابھی تک طلاق نہیں ہوا، ابھی تک ڈیزولوشن آف میرج نہیں ہوا۔ اس سے اگر ایک دن پہلے بھی ڈاور اسپیسیفائی کر لے، اس کی ویلیو میاں بیوی بیٹھ کے بتا دے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے، تو وہ اسپیسیفائڈ ڈاور بن جاتی ہے۔ It has further two kinds which are prom dower and deferred dower. اچھا unspecified dower کیا ہوتی ہے کہ بھئی this type of dower is usually not fixed at the time of marriage or after. یہ ڈاور تو نہ نکاح کے دوران فکس کیا جاتا ہے، اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، اور نہ ہی بعد میں اس کا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی بعد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور طلاق ہونے تک میاں بیوی نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوتا کہ بھئی میں نے آپ کو کتنا ڈاور دینا ہے، تو اس میں پھر ہزار مسئلے بن جاتے ہیں کہ بھئی جب نکاح ڈیزالو ہو جاتی ہے، شادی میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں ہزار کیسز ہوتے ہیں کہ بھئی ایک کیونکہ ہسبینڈ نے تو دینا ہوتا ہے، ہسبینڈ نے تو بیوی کو ڈاور دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسنشلز آف میرج میں ہے، لیکن اسپیسیفائی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کس طرح اسپیسیفائی کرتے ہیں وہ بھی ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اسی لیکچر میں ہم بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن پہلے ہم کائنڈز آف ڈاور میں اسپیسیفائڈ ڈاور کی فردر جو دو کائنڈز ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کائنڈز آف اسپیسیفائڈ ڈاور، جیسے میں نے کہہ دیا کہ بھی اسپیسیفائڈ ڈاور کیا ہے، وہ ڈاور ہے جو اماؤنٹ فکس کی گئی ہے، یا تو شادی کے دوران، نکاح کے دوران فکس کی گئی ہے، یا نکاح کے بعد، شادی کے بعد طلاق سے پہلے فکس کی گئی ہے۔ اچھا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پروم ڈاور، دوسرا ہے ڈیفر ڈاور۔ اب پروم ڈاور کیا ہے؟ پروم ڈاور از پیبل آن ڈیمانڈ ایٹ اینی ٹائم آفٹر دا کنزومیشن۔ کنزومیشن کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، کنزومیشن کا کنزومیشن کا جو ایکچوئل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رخصتی۔ اب جب رخصتی ہو جاتی ہے، مطلب ڈاور تب فرض ہوتی ہے، تب دینی ہوتی ہے، ہسبینڈ پہ یہ لاگو ہو جاتا ہے جب وہ کنزومیشن کر لیتا ہے، مطلب جب وہ رخصتی ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسری جو کائنڈ ہے اس کی وہ ہے ڈیفر ڈاور۔ ڈیفر ڈاور بیکمز پیبل آفٹر دا ڈیزولوشن آف میرج بائی ڈائیورس اور ڈیتھ آف دی ہسبینڈ۔ دو کائنڈز اب ہم نے پڑھ لیے کہ بھئی ایک وہ ہے جو بیوی کے ڈیمانڈ پہ کبھی بھی وہ لے سکتی ہے، کبھی بھی بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے ڈیزولوشن آف میرج سے پہلے، مطلب نکاح کے دوران بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ جو دوسری ٹائپ ہے وہ ڈیفر ڈاور، وہ ہسبینڈ تب دے گا جب ڈیزولوشن آف میرج ہو جائے۔ اچھا پروم ڈاور اور یہ جو ڈیفر ڈاور ہے، اب اس میں ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی جو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بھئی ڈاور تو تب دینی پڑتی ہے جب ڈیزولوشن آف میرج ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ پروم ڈاور کا کیا کام، یہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی جو پروم ڈاور ہے وہ میاں بیوی اپنے باہمی مشورے سے مختص کر سکتی ہے کہ بھئی فار ایگزامپل میں پھر آپ کو بتا دوں کہ بھئی 1,00,000 روپیہ ہسبینڈ نے وائف کو ڈاور کے طور پہ دینا ہے، تو اس میں ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ پروم ڈاور کا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میاں بیوی بیٹھ کے یہ دونوں مطلب جو دونوں پارٹیز ہوتی ہے، ہسبینڈ اور وائف دونوں پارٹیز جو ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے یہ فکس کرے کہ بھئی میں نے پروم ڈاور میں کتنا پیسہ ڈالنا ہے، مطلب اگر 1,00,000 روپیہ ہے اور انہوں نے باہمی مشورے سے 1,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ پروم ڈاور میں ڈال دیا، تو اب یہ بیوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی وہ کب ڈیمانڈ کرتی ہے۔ وہ جب بھی ڈیمانڈ کرے گی کہ بھئی مجھے پروم ڈاور آپ نے دینا ہے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو، چاہے وہ شادی کے ہفتے بعد ہو یا سال بعد ہو یا مہینے بعد ہو، مطلب یہ اپنے نکاح کے دوران، یہ ابھی تک یہ اس کی میرج ہے، اس کی میرج کنٹینیو ہے، تب بھی یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور یہ جب ڈیمانڈ کرے گی اسی وقت ہسبینڈ نے بیوی کو یہ پروم ڈاور دینا ہے۔ اچھا یہ جو ڈیفر ڈاور ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیا کہ بھئی 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں جو 10,000 روپیہ ہے وہ پروم ڈاور ہے، تو رہ گئے 90,000۔ یہ 90,000 ہسبینڈ تب بیوی کو دے گا
جب ریزولوشن آف میرج ہو جائے، جب نکاح ختم ہو جائے. اچھا، اب اگر ایک ایسی سچویشن آ جائے کہ جو ڈاور ہے وہ تو اسپیسیفائڈ ہے، لیکن اس میں جو ٹو کائنڈز ہے، مطلب پروم ڈاور اور ڈیفر ڈاور، وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے یا وہ فکس نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس صورتحال میں اس طرح ہے کہ شیعہ لا اور سنی لا اس صورتحال میں ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہے. شیعہ لا کہتا ہے کہ بھئی آل دا ڈاور از پرومپٹ، جتنا بھی ڈاور اسپیسیفائی ہو گیا ہے نکاح کے دوران، میرج کے جو درمیان میرج کے دوران جتنا بھی ڈاور جو ہے، جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہے، وہ سارا پروم ڈاور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جب بھی چاہے تو ہسبینڈ سے پروم ڈاور لے سکتی ہے، جب بھی چاہے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے جو ڈاور ہے وہ مجھے دے دے، مطلب سارا ڈاور وہ پروم ڈاور کنسیڈر ہوگا. اچھا جی، سنیلا کہتا ہے کہ بھئی اونلی اے پورشن از اے پروم ڈاور اینڈ دا پروم ڈاور کین بی کیلکولیٹڈ آن دا فالوئنگ گراؤنڈز. سنیلا کہتا ہے کہ جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہے، جس میں پروم ڈاور اور ڈیفر ڈاور ابھی اسپیسیفائی نہیں ہوئے، تو سارا ڈاور جو ہے وہ پروم ڈاور نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے ایک پورشن جو ہے وہ پروم ڈاور ہوگا، باقی ڈیفر ڈاور ہوگا. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پورشن جو ہے وہ بیوی کے ڈیمانڈ پہ اسے ملے گا، اور جو باقی رہتا ہے وہ ڈیسولوشن آف میرج کے بعد ہوگا. اچھا، اب جو پورشن ہے، جو پروم ڈاور کی جو ایک پورشن ہے پورے ڈاور میں سے، اب اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کے لیے سنیلا نے کچھ گراؤنڈز دیے ہیں. وہ کون سے گراؤنڈز ہیں؟ اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کسٹم. مطلب کسٹم کیا ہے؟ ابھی جو معاشرے میں جو بندہ رہتا ہے، مطلب یہ کہ جس معاشرے میں ہوگا، جہاں پہ ہوگا، وہاں کے کسٹم کو دیکھا جائے گا، رواج کو دیکھا جائے گا کہ وہی جو اسپیسیفائڈ ڈاور ہے اس میں سے کتنا پروم ڈاور عام طور پہ لوگ دیتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ ڈیفر ڈاور ہے. اچھا، سیکنڈ گراؤنڈ جو ہے وہ ہے دا اسٹیٹس آف بوتھ دی پارٹیز، مطلب ہسبینڈ کے اسٹیٹس کو بھی دیکھا جائے گا اور بیوی کے اسٹیٹس کو بھی دیکھا جائے گا. اب کس طرح دونوں کے اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا؟ لیٹ سپوز ہسبینڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کی اسٹیٹس ایسی ہے کہ وہ اس نے تو ڈاور اسپیسیفائی کی ہوئی ہے، مطلب فار ایگزامپل 1 لاکھ ڈاور جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے آلریڈی، لیکن اب اس میں سے پروم ڈاور کتنا ہوگا؟ اب ہسبینڈ کے اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا کہ آیا ہسبینڈ کے پاس اتنے پیسے ہے کہ نہیں، آج کل کے اس کے حالات کیسے ہے. فار ایگزامپل اگر 50,000 پروم ڈاور کر دیا جائے تو کیا یہ سپورٹ کر پائے گا کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بیوی کے اسٹیٹس کو بھی دیکھا جائے گا. کیسے دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ جو بیوی ہے اس کی اسٹیٹس کیا ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے، اس کی جو ایکسپینسز ہے وہ کتنی ہے. تو بوتھ دی پارٹیز، مطلب ہسبینڈ اور وائف دونوں کے اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا. اچھا، تھرڈ نمبر پہ ہے کہ بھئی دا اماؤنٹ آف سیٹل ڈاور، یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے. اس گراؤنڈ کو بھی دیکھتے ہوئے پروم ڈاور اور ڈیفر ڈاور کو فکس کیا جا سکتا ہے. کس طرح؟ فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر ایک ڈاور جو ہے وہ کروڑوں میں سے ہے، اگر اس میں آپ 10,000 پروم ڈاور فکس کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ رقم اس لحاظ سے بہت ہی چھوٹی ہے، تو نہیں ہوگا، مطلب زیادہ رقم ہوگا. کروڑوں میں سے ہو سکتا ہے کہ لاکھ جو ہے یا 2 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، جو بھی ہو، جیسا بھی کیس ہو، تو اس میں وہ پروم ڈاور آ سکتا ہے، مطلب جو سوٹیبل ہو. اس کے علاوہ اب اگر ڈاور جو ہے اسپیسیفائڈ ڈاور جو ہے وہ لاکھ ہے اور اس میں سے آپ 90,000 جو ہے وہ آپ پروم ڈاور مانگتے ہیں، تو یہ بھی میرے خیال سے سوٹیبل نہیں ہے. مطلب کیسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ تو ہو گیا اسپیسیفائڈ ڈاور کے. بھائی اسپیسیفائڈ ڈاور میں سے جو 2 کائنڈس تھے، پروم ڈاور اور ڈیفر ڈاور. پھر ایک کیس اس میں آیا کہ بھائی ڈاور تو اسپیسیفائڈ ہے، لیکن یہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ کتنا پورشن اس کا پروم ڈاور ہے اور یہ کتنا پورشن اس کا ڈیفر ڈاور ہے. اچھا، وہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح ہوگا. اب اگر سرے سے یہ ڈاور اسپیسیفائڈ ہی نہیں ہے، مطلب انسپیسیفائڈ ڈاور کو ہم کس طرح اسپیسیفائی کریں گے یا کس طرح اس کو ہم فکس کریں گے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھئی ڈاور تو دینا ہے، ڈاور تو ایسنشلز میں سے ہے. اگر ڈاور جو ہے وہ اگر نہ ہو کسی شادی میں تو وہ تو وائڈ میرج بن جاتا ہے. ڈاور تو دینا ہے، ڈیفینیٹلی دینا ہے، لیکن اب اس کو اسپیسیفائی کس طرح کرنا ہے؟ فار ایگزامپل
میاں بیوی ہے، انہوں نے ابھی تک مطلب ڈیزولوشن آف میرج تک انہوں نے ڈاور اسپیسیفائی نہیں کیا، تو کس طرح اسپیسیفائی ہوگا؟ ان سچ کیسز ویئر a dower is not specified at the time of marriage or after, it is fixed with reference to. یہاں پر اب گراؤنڈ دیے گئے ہیں کہ ڈاور کو کس طرح اسپیسیفائی ہوگا. فرسٹ نمبر پہ ہے the social position of wife's family status. اچھا، سب سے پہلے تو جو بیوی ہے اس کی جو فیملی ہے اس کو اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کس طرح اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا؟ فار ایگزامپل، اگر ایک بیوی ہے، ایک لڑکی ہے، اور وہ نواب کی بیٹی ہے، مطلب اس کی گرومنگ یا اس کے ایکسپینسز اتنے ہیں اسٹارٹ سے کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اور وہ جو اس کے شاپنگ وغیرہ کے پیسے وہ بہت زیادہ ہے، تو سوشل پوزیشن کو دیکھا جائے گا کہ بھئی اگر اس بیوی کو یا اس لڑکی کو جو طلاق یافتہ ہے اس کو کتنا ڈاور دیا جائے. کچھ عورتیں اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی ایکسپینسز بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے ایکسپینسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. کچھ بیوی یا کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، کچھ فیملیز اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی ایکسپینسز بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے سوشل پوزیشن آف وائفس فیملی جو ہے وہ ایک بہترین گراؤنڈ ہے، یا ایک ایسا گراؤنڈ ہے جس پہ ہم ڈاور اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اچھا، پرسنل کوالیفیکیشن آف دا وائف. اس کے علاوہ وائف کی پرسنل کوالیفیکیشن کو بھی دیکھا جائے گا، مطلب جو کوالٹیز ہے بیوی میں، جو کوالٹیز ہے وائف میں، جو اس کی پرسنل کوالیفیکیشن ہے وہ کتنی ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک وائف ہے اور وہ بہت ہی پڑھی لکھی ہے، تعلیمی لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے فار ایگزامپل، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی بڑا ہوگا، اس کے لیے پھر ڈاور بھی زیادہ ہی ہوگا. اور ایک عورت ہے فار ایگزامپل، ایک بیوی ہے اور وہ مڈل پاس ہے، تو کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک جو ہے وہ مڈل ہے، تو ان دونوں کے ڈاور میں فرق ہوگا. اچھا، فردر جو ہے وہ ہم اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو وائف کی جو سسٹرز ہے، مطلب جس وائف نے ڈاور لینی ہے ان کی جو سسٹرز ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کو کتنا ڈاور ملا ہے. چاہے اگر جو عورت اب بھی ڈاور لے رہی ہے، اگر اس کے بڑے سسٹرز ہیں اور وہ شادی شدہ ہے، یا چھوٹے سسٹرز ہیں اور وہ شادی شدہ ہے، تو ان کے ڈاور کو دیکھا جائے گا کہ ان کے ڈاور کے لحاظ سے ان کو ایک یونٹ سٹینڈرڈ بنا کر ڈاور جو ہے وہ اسپیسیفائی ہوگا. اس کے علاوہ پیٹرنل آنٹ مطلب جو والد کی بہنیں ہیں، جو جسے ہم خالہ کہتے ہیں، خالہ کو ان کی جو خالائیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کا جو ڈاور ہے وہ کتنا ہے. اگر سسٹرز نہ ہو تو خالہ کو دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ جو شادی شدہ خالہ ہے، ان کی جو ان کے ابو کی بہنیں ہیں ان کو کتنا ڈاور ملا ہے. تو یہ تھا اسپیسیفیکیشن آف انسپیسیفائڈ ڈاور. اچھا، اکارڈنگ ٹو ہدایہ کہتی ہے کہ بھئی دا وائفس ایج، جو ویڈو ہے اس کی ایج کو دیکھا جائے گا کہ بھئی ظاہری سی بات ہے اگر وہ جوان ہے تو اس نے تو زندگی گزارنی ہے، اس کے مطلب خود کو بھی پالنا ہے، اگر اس کے ساتھ بچے وغیرہ ہے تو اس کو بھی پالنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایج جو ہے وہ ینگ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاور زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ بیوٹی کو بھی دیکھا جائے گا، انٹیلیکٹ کو بھی دیکھا جائے گا. یہ وہ ساری وہ کوالٹیز ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بھئی پرسنل کوالیفیکیشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ بھئی اس کی ایج کتنی ہے، اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، اس کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے. تو ان چیزوں سے بھی جو ڈاور ہے وہ اسپیسیفائی ہو سکتا ہے. اینڈ میں اپولوجی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہے، یا تو آواز میں شور آتا ہے یا اس طرح وغیرہ کچھ، تو یہ کبھی کبھار بجلی چلی جاتی ہے، کبھی لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں اپولوجی کرتا ہوں. لیکن میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں ہر حال میں اپنا بہترین آؤٹ پٹ دے سکوں، اور جتنا ہو سکے میں دوسرے کو سکھاؤں. میرا سب سے جو اولین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں نے جو خود سیکھا ہے میں وہ کوشش کروں کہ میں اس طریقے سے ڈیلیور کروں کہ کوئی دوسرا بھی سیکھ سکے. تو اس طرح اگر کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو جاتی ہے یا کوئی
بہت فالٹس وغیرہ ہوئی ہے، تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ. اور تھینک یو فار واچنگ.